بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فآمن أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورہ حامیم سجدہ شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک اس صورت کا بھی معنی مفہوم ہم کو اپنی رضا کے لیے شرح صدر کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ. حامیم سجدہ اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شروع لفظ حامیم سے ہو رہی ہے اور اس سورت کے اندر اللہ پاک کا سجدے کا بھی حکم ہے. اس لحاظ سے سورت کو سورہ حامیم سجدہ کہا جاتا ہے. لاؤڈ اسپیکر کر رہا ہے گڑبڑ. تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ کتاب یہ کسی فرشتے نے اس کو نازل نہیں کیا، نہ اس کتاب کو کسی نبی نے ولی نے نازل کیا ہے، بلکہ یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے. رحمان اور رحیم یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں. رحمان بھی اللہ ہے اور رحیم بھی اللہ ہے. اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو عبد الرحمان کہو، رحمان کا بندہ رحمان نہ کہو. اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کو عبد الرحیم کو رحیم کا بندہ رحیم نہ کہو. تو اس امت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ رحمان اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے، اس کو رحمان کہا جاتا ہے. اور جو صرف آخرت میں ہی عطا کرے اس کو رحیم کہا جاتا ہے. دن قیامت کے اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیم، ایمان والوں پہ ہی رحم فرمائیں گے، کافروں مشرکوں پہ منافقوں پہ رحم نہیں فرمائیں گے. اور اس کا دوسرا معنی کہ جب اس سے کوئی چیز مانگو تو وہ مانگنے والے کو چیز عطا کر دے، اس کو رحمان کہا جاتا ہے. اور جب اس سے کوئی چیز نہ مانگے تو نام مانگنے والے سے ناراض ہو جائے کہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں، اس کو رحیم کہا جاتا ہے. تو یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. کتاب فصلت آیاتہ. قرآن کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن، اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں. قرآن کو سمجھنے سے کفر کا بھی پتہ چلتا ہے، شرک اپنا ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے
اور قرآن کو سمجھنے سے شرک کا بھی پتہ چلتا ہے، توحید کا بھی پتہ چلتا ہے، نبی کی سنت کا بھی پتہ چلتا ہے، بدعت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے سے حق کا بھی پتہ چلتا ہے، باطل کا بھی پتہ چلتا ہے، حرام حلال کا بھی پتہ چلتا ہے، سچ جھوٹ کا بھی پتہ چلتا ہے، جائز ناجائز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے نکھیڑے کیے ہیں، ونڈ کی ہے، فرق کیا ہے، کوئی گول مول بات نہیں کی قرآن نے کسی کو سمجھی نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن کا معنی یہ ہے کہ جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آج تک جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، اور قیامت تک جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں جی، کتنی ہی اچھی کتاب کوئی کیوں نہ ہو، اچھا مضمون کیوں نہ ہو، ایک دفعہ پڑھو، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ ملا کر بار بار پڑھ کے بور ہو جاؤ گے، طبیعت اکتا جائے گی، اس کتاب کو پڑھنے کو دل نہیں اور چھڈو جی کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جتنا زیادہ پڑھو گے اتنے ہی زیادہ پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ قرآن پڑھ پڑھ کے آدمی رجتے ہی نہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے آدمی تھکتے ہی نہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے آدمی اکتے ہی نہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جی۔ یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، تورات جو تھی یہ عبرانی زبان میں تھی، انجیل سریانی زبان میں تھی، اور قرآن کی زبان میں ہے عربی زبان ہے۔ عربی زبان جو ہے یہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے اور سب زبانوں کی سردار زبان ہے۔ دن قیامت کے بھی جنت کے اندر عربی ہی زبان ہوگی۔ اس کے لیے نازل کیا اللہ پاک نے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قرآن سے جاننے والی قوم کو فائدہ ہوتا ہے، علم والی قوم کو، جس کے پاس علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مکے کے جو مشرک تھے نا، یہ کافر، یہ قرآن کے معنی مفہوم کو جانتے تھے، کیوں قرآن بھی عربی میں ہے، وہ بھی عربی تھے۔ قرآن کے معنی مفہوم کو مکہ کافر مشرک کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن بغض اور حسد اناد کینے کی وجہ سے مانتے نہیں تھے قرآن کو، جانتے تھے۔ کافروں مشرکوں کا قرآن سے مخالفت کرنا، مسلمانوں سے مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کو جانتے تھے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے۔ اگر وہ قرآن کے معنی مفہوم کو نہ جانتے، نہ سمجھتے، تو نہ پھر قرآن سے اختلاف کرتے، نہ مسلمانوں سے، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں تھا، کہتے نہ ہوتے قرآن میں ہے کیا، وہ پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے، ہمارے عقیدے کا قرآن رد کر رہا ہے، اس لیے وہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے، مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔ بشیرا و نذیرا، قرآن کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا ہے۔ ایمان والوں کو قرآن جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور کافر و مشرکوں کو قرآن جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان کی اکثر نے اعراض کیا، اکثر کافر و مشرکوں نے قرآن سے کیا کیا؟ اعراض۔ الاکثر فی حکم الکل، اکثر جو ہوتے ہیں وہ کل کے حکم ہوتے ہیں، کل کے حکم میں ہوتے ہیں، اکثر کل کے حکم، سمجھو کہ سب نے کیا کیا؟ قرآن سے اعراض کیا، قرآن کو قبول نہ کیا۔ اور اب بھی لوگ مسلمان ہیں، کلمہ میں پڑھتے ہیں، اکثر ہمارے مسلمان قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ پاک فرما رہی ہے قرآن کو کیا قبول کریں گے؟ یہ تو سنتے ہی نہیں قرآن کو، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ آج بھی ہمارے اکثر مسلمان قصے کہانیاں سن رہے ہیں، غزلیں، بزرگوں کی کتابیں سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، قوالیاں سن رہے ہیں، لیکن نہیں سنتے تو قرآن کو نہیں سنتے۔ چند لوگ قرآن کو سن رہے ہیں، آج بھی ہمارے اکثر مسلمان قرآن کو نہیں سنتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یہ کافر و مشرکوں نے تبصر کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے بات کہی کہ ہمارے دل جو ہیں یہ پردے میں ہیں اس چیز سے جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، یعنی اللہ کے بابو تم قرآن کی طرف ہم کو بلاتے ہو، قرآن کی دعوت دیتے ہو، ہمارے دل ہے پردے میں، تو قرآن ہمارے دل میں کیسے آئے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ پردے میں قرآن بلا رہے ہو، قرآن کی طرف کیسے ہے جب پردے میں ہمارے دل، قرآن آ سکتا ہمارے دل کی ہوتی، یہ کہتے تھے۔ وفی آزادینا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے،
قرآن سن نہیں سکتے. یہ مذاق کرتے ہوئی باتیں کہتے تھے. وہ من بیننا و بینک حجاب، ہمارے درمیان تمہارے درمیان پردہ بھی ہے، ہمارے تمہارے درمیان پردہ بھی ہے، یعنی ہمارے دل پردے میں بھی ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ بھی ہے، اور ہمارے درمیان پردہ بھی ہے. تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے. یعنی تم ایک الہ کو مانتے ہو، ہم کئی الہوں کو مانتے ہو، تو کیسے قرآن کو قبول کریں؟ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. بابو تو بھی عمل کر، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اس کا یہی معنی ہے کہ تو ہمارے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کر، ہم تیرے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. محبوب کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. جیسے تم بشر ہو، انسان ہو، تو میں بھی کیا ہوں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی کو بشر مانے وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے. جی لفظ بشر جو ہے یہ گستاخی والا لفظ نہیں ہے، بے ادبی. اگر یہ گستاخی والا لفظ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بھی بشر نہ کہتا. اگر یہ بے ادبی والا لفظ ہوتا نا بشر، گستاخی والا اللہ اپنے نبیوں کو بشر نہ کہتا. اور جہاں اللہ پاک اپنے محبوب سے اپنے محبوب کی بشریت کا اعلان کروا رہے ہیں کہ محبوب کہہ دو میں بھی تم جیسا کیا ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں. اللہ مطلب کیا کہ کافر و مشرکو میں تم کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، میں تم کو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، منوا نہیں سکتا کیونکہ میں تم جیسا بشر ہوں. نہیں سمجھے بات؟ قرآن کی دعوت دینا میرا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے، سنانا میرا کام. قرآن کو منوانا میرا کام نہیں ہے کیونکہ میں بشر ہوں تم جیسا. قرآن کو منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. میں بھی تم جیسا بشر ہوں، تم سے قرآن منوا نہیں سکتا، سنا سکتا. اللہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ کوئی الہ نہیں، الہ صرف ایک ہے. یہ وحی کے ذریعے مجھ کو بتلاتا ہے اللہ پاک. وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ الہ کوئی نہیں، کون؟ صرف ایک الہ ہے. مکہ کے مشرکوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے، نبیوں ولیوں کو انہوں نے بنا رکھا تھا، بلکہ ان کے مجسمے بنا رکھے تھے. تو کسی کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جو الہ ہے نا یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ الہ بارش برساتا ہے، اور یہ الہ جو ہے یہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، یہ فضا دیتا ہے. اس طرح انہوں نے نبیوں ولیوں کو الہ بنا رکھا تھا. جی ہمارے لوگوں نے جو اب مشرک انہوں نے مختلف الہ بنا رکھے ہیں. کسی کو کہتے ہیں غوث اعظم، کہتے ہیں کہ نا غوث اعظم سب سے زیادہ مدد کرنے والا. کہتے ہیں شیخ عبدالحق علیہ غوث اعظم کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کسی کو سب سے زیادہ مدد کرنے والا اللہ ہے. یہ شیخ عبدالقادر غوث اعظم کہتے ہیں. کبھی دستگیر کہتے ہیں ہاتھ پکڑنے والا کسی کو، کبھی کسی کو داتا کہتے ہیں دینے والا، عطا کرنے والا. کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کبھی کسی کو لجبال. انہوں نے مختلف الہ بنا، ان مشرکوں نے مختلف الہ بنا رکھے ہیں، اپنی ضرورت سے حاجتیں پوری کرنے والے بنا رکھے ہیں. اللہ پاک فرما رہے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے کہ میری طرح اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ جو ہے نا وہ صرف کیا ہے؟ ایک ہے. ایک تمہارا مشکل کشا ہے، ایک تمہارا حاجت روا ہے، ایک داتا ہے، ایک تم کو عطا کرنے والا ہے. ہاں جی کیا کرو تم؟ فاستقیموا الیہ، اس کی طرف تم سیدھے رہو، اس الہ کی طرف کیا رہو؟ سیدھے. یعنی اس کی توحید کو قبول کر کے اس کے حکموں پہ عمل کرتے رہو. اسی کی بندگی کرو، سر جھکاؤ تو اسی کے آگے، دامن پھیلاؤ تو اسی کے آگے، دستگیر و داتا کہو، گنج بخش کہو تو اسی کو کہو، اور مانگو تو اسی کے. نظر نیاز مطلب چھترے کس کے نام پہ دو؟ اللہ کے. یہ اللہ کا فرمان ہے. واستغفروا، جو تم نے کفر شرک کیا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگ لو. وویل للمشرکین، ہلاکت ہے واسطے مشرکوں کی. مشرکوں لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ہلاک ہوں گے. اور مشرک الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو نہیں دیتے زکوٰۃ کو. ہاں جی زکوٰۃ یہ نہیں جو مال میں سے، یہاں زکوٰۃ سے یہ زکوٰۃ ہو رہا ہے کہ مال میں زکوٰۃ آتی جاتی ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ نہیں دیتے وہ زکات کو، یعنی اللہ کی توحید کو قبول کر کے کفر و شرک کی گندگی سے، نجاست سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، یہ مطلب ہے، نہیں ادا کرتے وہ زکات کو، یعنی پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، یعنی کافر مشرک اللہ کی توحید کو قبول کر کے کفر و شرک کی جو گندگی ہے نجاست ہے اس سے پاک نہیں ہوتے، توحید کی وجہ سے کفر و شرک کی گندگی سے اللہ کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور یہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اور اچھے، واسطے ان کے اجر ہے غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ ہاں، اللہ ایسا اجر دے گا، یہ تو اجر مفت ختم ہو جاتے ہیں، جو اللہ جنت میں اجر عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو، وہ کبھی ختم، کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، محبوب کہہ دو کیا بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو ساتھ اس ذات کے جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں۔ 2 دن کا مطلب ہے جب زمین آسمان کو پیدا کیا اس رسول کے ستارے ہے ہی نہیں تھے، اس کا مطلب ہے 2 دن کی مدت میں اللہ پاک نے زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اس کا انکار کرتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے شریک بناتے ہو۔ جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اس کا انکار بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ کیا شریک بھی بناتے ہو، حالانکہ جو زمین اللہ نے 2 دن میں بنائی ہے، زمین پہ تم رہتے ہو، آباد ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، مکان بناتے ہو، اس سے پانی حاصل کرتے ہو، ہے جی، اور طرح طرح کی نعمتیں اس سے کیا کرتے ہو؟ حاصل کرتے ہو۔ تم کو چاہیے تو یہ تھا اس زمین والی نعمت کی اللہ پاک کی قدر کرتے ہوئے اللہ پاک کی توحید کو قبول کر کے اللہ پاک کے حکموں پہ عمل کرتے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ کفر بھی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ اور شریک بھی بڑھا رہے ہو اللہ پاک کے۔ تو فرمایا ویسے ذالک رب العالمین، وہ جو ہے نا وہ اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کے تم شریک بنا رہے ہو، وہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کی ضرورت حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، اور بنائے اللہ نے اس زمین میں پہاڑ اوپر سے، یعنی اللہ پاک نے پہاڑوں کی میخیں بنا، کیلے بنا کے اوپر سے زمین میں کیا کر دی ہیں؟ ٹھوک دی ہیں، تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اور فرمایا وہ بارک فیہا، اللہ نے زمین میں برکتیں رکھی ہیں، ہاں برکتیں رکھی ہیں، پانی نکال رہے ہو گے، تیل، بادریات، کوئلہ، نمک ہے جی، طرح طرح کی فصلیں، میوے، پھل پھول کی سب زمین سے پیدا اللہ پاک فرما رہا ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور زمین کی مخلوق کا اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو اللہ پاک زمین سے ہی رزق دیتا ہے۔ زمین کی جو مخلوق ہے اس کو اللہ پاک زمین سے ہی رزق، جہاں بھی کوئی مخلوق ہے وہیں سے اللہ اس مخلوق کو وہیں زمین سے اللہ کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے۔ جہاں بھی خطے میں کوئی مخلوق آباد ہے تو وہیں سے اللہ زمین کو کیا کرتا ہے؟ رزق عطا کرتا ہے، اور پھر مخلوق کی طبیعت کے مطابق رزق دیتا ہے۔ مخلوق کی ایک ہی رزق نہیں ہے ساری مخلوق کا، جیسی جیسی مخلوق انسانوں کا اور رزق ہے جی، اور حیوانوں کا اور رزق ہے، چرندوں کا اور درندوں کا اور رزق ہے، کیڑے مکوڑوں کو اور رزق، جیسی جیسی مخلوق ہے اس کی طبیعت کے مطابق اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے خاندانی منصوبہ بندی والوں کو ناکام کر دیا، پھر بیل میں کہتا بلکہ چھتر مارے ان بدبختوں کو، اللہ پاک نے چھتر مارے، کہتے بچے 2 ہی اچھے، جس کے ہے نہیں اس کو تم 2 بناؤ، بچے 2 ہی اچھے، کہ ایک لڑکی ہو گئے تو تمہارے باپ کی حکومت ہے، ایک لڑکی ہو ایک لڑکا ہو کے، لڑکے کون دیتا ہے؟ لڑکیاں کون دیتا ہے؟ یہ اللہ پاک کا کام ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہو، تو جس کے ہے نہیں 2 اس کو پوری کرو نا گنتی اس کی۔ اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ پاک نے زیادہ بچے پیدا کر کے بھی دکھلا لیے اور زیادہ رزق بھی پیدا کر کے دکھلا دیا۔ بچے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے پہلے سے، اور رزق بھی کیا ہے؟ اتنا رزق پہلے تھا ہی نہیں، اتنی گندم کہاں تھی پہلے، اتنے چاول کہاں تھے جی، اور اتنا فروٹ کہاں تھا پہلے، اتنی سبزی کہاں تھی پہلے، اتنا دودھ کہاں تھا، اتنا گوشت کہاں تھا، اور اس کے علاوہ اتنی سڑکیں کہاں تھی پہلے جی، اتنی موٹر گاڑیاں مشینری کہاں تھی پہلے، اتنی بجلی گیس کہاں تھا پہلے، اس کے علاوہ جی موبائل تھا ہی نہیں پہلے،
اتنے ہی اللہ پاک کی نعمت ہے، اگر آپ اس کو صحیح چلائے، آدمی اس کو اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے موبائل ہے جی۔ گٹر دیکھو، پہلے گٹر ہے کتنی پریشانی تھی، گٹر سسٹم پہلے تھا اب ہے، اور فریجیں جو پہلے ہے نہیں تھی، اے سی ایئر کولر ایسی چیزیں ہے نہیں تھی پہلے۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے لوگوں پہ انعامات کی اخیر کر دی، حد کر دی، جتنے اللہ پاک نے انعام زیادہ کیے اتنے لوگ شرک کر رہے، اتنے زیادہ لوگ شرک کر رہے۔ اللہ کے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ اللہ نے اتنے انعامات نعمتیں فرمائی ہیں، عطا کی ہیں، تو اللہ کی توحید کو قبول کر کے اور اللہ پاک کے حکموں کے عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا فی اربعۃ ایام، یہ اللہ پاک نے چیزیں 4 دنوں میں بنائی ہیں۔ زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور جو چیزیں زمین میں ان کو بھی 2 دنوں میں بنایا۔ یہ زمین اور زمین کی چیزیں کتنے دنوں میں بنائی ہیں اللہ پاک نے؟ 4 دنوں میں بنائی ہیں۔ سواء للسائلین، یہ برابر ہے واضح سوال کرنے والوں کے، یعنی جو بھی رزق کا سائل ہے، جو بھی رزق مانگتا ہے اللہ اس کو زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ برابر بات سوال کرنے والوں کے، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ زمین کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں تو یہ کتنے دنوں میں اللہ پاک نے بنائی ہیں، تو اس کا جواب ہے کتنے دنوں میں بنائی ہے؟ 4 دنوں میں اللہ پاک نے بنائی ہے۔ برابر بات سوال کرنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کیا اللہ نے طرف آسمان کی، یعنی پھر آسمان کو بنانا چاہا۔ وہی دخان، یہ آسمان پہلے دھواں تھا، پھر اللہ پاک نے آسمان بنا دیا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ پاک نے آسمان سے کہا اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ مطلب کیا ہے؟ جی میرے حکموں کو تم کو ماننا پڑے گا، چاہے خوشی سے مان لو چاہے ناخوش ہو کے راضی ہو کے مان لو، میرے حکموں کو تمہاری مرضی ہے، اور ناراض ہو کے مان لو تمہاری مرضی ہے۔ مطلب کیا؟ جب میں چاہوں گا آسمان تجھ کو سورج چاند ستاروں کو طلوع کرنا پڑے گا، جب میں چاہوں گا آسمان تجھ کو بارش برسانی پڑے گی، ہوائیں چلانی پڑیں گی، اور زمین تجھ کو یہ حکم ہے میرا کہ زندوں کو تو نے رزق فراہم کرنا ہے، مردوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آؤ تم خوشی سے، یعنی میں تم سے کام لوں گا، میرا حکم تم کو ماننا پڑے گا، ناراض ہو کے مان لو تمہاری مرضی ہے، راضی ہو کے مان لو تمہاری مرضی۔ تو کالا تھا، دونوں نے کہا، کس نے؟ دونوں نے، آسمان نے بھی اور زمین نے بھی، اتینا طائعین، اللہ ہم آئیں گے اطاعت کرتے ہوئے، مطلب کہ تیرے حکموں کو راضی ہو کے مانیں گے، ناراض ہو کے نہیں مانیں گے۔ تو آسمان اللہ کا حکم مان رہا ہے، اب تک ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، زمین اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ اللہ پاک کے ہم کو بھی حکم ہے، اللہ پاک کو ہم کو بھی حکم ہے۔ اللہ پاک کے حکموں سے سب سے بڑا اللہ پاک کا ہم کو حکم یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ کے توحید کو قبول کرو، سب سے بڑا اللہ پاک کا حکم ہے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، اور تھوک کے حساب سے بربغ شرک کر رہے ہیں۔ تو فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے پھر کیا بنائے؟ 7 آسمان بنا دیے، فی یوم، 2 دن میں۔ زمین کو اللہ بار کتنے دن میں بنایا؟ 2 دن میں۔ اور زمین کی جو چیزیں ہیں ان کو کتنے دن میں بنایا؟ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ آسمان کو کتنے دنوں بنایا؟ ہاں جی، فی ستۃ، یہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے کئی دفعہ کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو جس کے درمیان کتنے دنوں بنایا ہے؟ 6 دن میں بنایا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک کو زمین و آسمان کو جو چیزیں ایک سیکنڈ میں بنا سکتا تھا، 6 دن میں کیوں بنایا اللہ پاک نے؟ یہ اللہ پاک نے 6 دن میں آسمان زمین جو درمیان میں چیزیں بنا کے تعلیم دی ہے لوگوں کو کہ جو بھی کام کرو نا جلدی جلدی نہ کیا کرو، ٹھہر ٹھہر کے کیا کرو، آہستہ آہستہ کیا کرو، اطمینان سے کیا کرو، جلدی کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ پاک سنتے پہلے ہی چیزیں بنا دیتا۔ اللہ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور مزین کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو 7 چراغوں کے، یہ کبھی فیوز نہ ہونے والے بلب جو ہیں، روشن ہیں ستارے، اللہ پاک فرما رہے یہ بلب روشن، یہ ستارے ہم نے روشن کیے ہیں آسمان کے اندر، دنیا کے آسمان کے اندر۔ ایک تو یہ آسمان روشن ہے ان سے، اور دوسرا وحفظا، آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ستارے۔ جب بھی کوئی شیطان اوپر جائے فرشتوں کی بات سنتا ہے تو ستاروں میں سے ایک آگ کا تارا نکل کے شیطان پہ برستا ہے،
یہ سارے جو ہے یہ آسمان کی بات کا ذریعہ بھی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تدبیر و تدبیر ہے کس کی؟ جو عزیز بھی ہے اور علیم ہے. مسئلہ سمجھو ذرا، توجہ کرنا. یہ تدبیر و تقدیر کس کی ہے؟ عزیز و علیم کی. مطلب کیا؟ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان چیزیں ہیں، ان کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اور زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اور اللہ جو ہے عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے. اللہ ایسا عزیز ہے کہ بیک وقت ساری مخلوق مغلوب ہے، بیک وقت اللہ ہر شے پہ غالب ہے. علیم ایسا ہے کہ بیک وقت ساری مخلوق کو اللہ جاننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رحمان الرحیم کی طرف سے. کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ فصلت آیات تفصیل سے اس کی آیتیں بیان کر دی گئی ہیں. یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے ہے. بشیر و نذیرا، یہ قرآن ایمان والوں کو جنت کی بشارتیں دینے والا ہے. وزیرا، اور کافروں مشرکوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہے. فاعرض اکثرهم، کافر و مشرکوں اکثر جو تھے انہوں نے قرآن سے اعراض کیا. فهم لا يسمعون، یہ قرآن کو سنتے نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، اور کہا کافر و مشرک ہمارے دل پردے میں ہے اس چیز سے بلاتے تم ہم کو اس کی طرف. وفي آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے. ومن بيننا وبينك حجاب، اور ہمارے دل تمہارے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ ہے. فاعمل، تو اپنا عمل کر. اننا، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم، کہہ دو میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں. یوحا وحی کی جاتی ہے یہ طرح میری. انما، وہ وحی کیا کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد. کافر و مشرکو تمہارا الہ ایک ہے. فاستقیموا الیہ، اس کی طرف ہی سیدھے رہو. واستغفروہ، کفر شرک سے بخشش مانگو. وویل للمشرکین، ہلاکت ہے واسطے مشرک الذین، وہ مشرک لا یؤتون زکات نہیں ادا کرتے اللہ کی توحید کو قبول کر کے کفر شرک کی جو گندگی ہے اس سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو انکار کرتے ہیں. ان الذین، بے شک بولو گے ایمان لے عمل کی اچھے واسطے ان کے اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. قل انکم معبود، کہہ دو کیا بے شک تم البتہ تکفروا، کفر کرتے ہو بالذی، اس ذات کا انکار کرتے ہو. خلق الارض، جسے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں. وتجعلون، اور بناتے ہو تم لہو انداز، اس کے شریک بھی بناتے ہو. ذالک، وہ تو رب العالمین ہے. اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. جس کا تم انکار کر رہے ہو اور شریک میں، وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین، وہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والے. وجعل فیہا، اور بنائے اللہ نے زمین میں رواسی، پہاڑ من فوق، زمین کے اوپر سے. وبارک فیہا، اور برکت رکھی اللہ زمین نے. وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین کی مخلوق کے رزق کو اللہ زمین سے ہی فراہم کرتا ہے. فی اربعۃ ایام، یہ 4 دن میں اللہ پاک نے بنائے. یعنی 2 دن میں زمین کو بنایا، زمین میں جو چیزیں ان کو 2 دن میں بنایا. زمین اور زمین کی چیزوں کو اللہ پاک نے کتنے دنوں بنایا ہے؟ 4 دن میں بنایا. ای سوال یہ برابر ہے واسطے سوال کرنے والوں کے سب مسترف زیادہ کہ اللہ طرف آسمان کی وحی رخال، آسمان ایک دھواں تھا. فقال اللہ وللارض ائتیا طوعا، بس کہا اللہ کے واسطے آسمان کے اور واسطے زمین کے، آؤ تم طوعا، ہمارے ہاں آؤ تم طوعا، خوشی سے یا نہ خوشی سے. قالتا، کہا زمین آسمان آئیں گے ہم خوشی سے. فقضاہن، پس بنا دیا اللہ پاک نے 7 آسمان فی 2 دن میں. جی 2 دن میں 6 دن میں، 2 دن میں زمین، 2 دن میں زمین میں چیزیں، 2 دن میں آسمان. زمین و آسمان ان کے درمیان چیزیں کتنے دن میں اللہ نے بنایا ہے؟ 6 دن میں. وَأَوْحَىٰ، یہ لفظ ہے گا جی. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا، وحی کی اللہ نے ہر آسمان میں اس کے امر کی. مطلب کیا؟ اللہ نے ہر آسمان کے حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے، نے یہ کام کیا. اس کا مطلب یہ آسمان میں جو فرشتے ہیں ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. جی فرمایا فَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو 7 چراغوں کے وحفظا اور ستاروں کو آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ تقدیر اور تدبیر ہے غالب کی اور جاننے والی. جزاکم اللہ خیر.
जल्दी उधर से करना होना, इधर ये देखिए ये बटन दबा दें, ये मस्जिद वाला ब्लॉक है, ये बटन दबा दिया ये डब्बा से